مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ابسام عارف ہے اور آج ایک بار پھر میں آپ سبوں کے درمیان حاضر ہوں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہوگا، مقدس نوح کی کشتی، مسیح کا بپتسمہ، پانی اور روح۔ مقدس نوح کی کشتی، مسیح کا بپتسمہ، پانی اور روح۔ میرے عزیزو، ہم جانیں گے کہ کس طرح دنیا کی ابتدا ہوئی، کس طرح دنیا کی ابتدا میں روح اور پانی کی شاملیت تھی، کس طرح مقدس نوح نے کشتی بنائی اور پانی سے کیا وہ کشتی نکلی۔ اور میرے عزیزو، ہم جانیں گے مسیح کے بپتسمے کے بارے میں بھی، کس طرح مسیح یسوع جب پانی میں سے نکلتے ہیں تو خدا کا روح ان پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، جلدی سے اپنے نوٹس لے آئیے، اپنی کتاب کو اور اپنی پینسل کو لے آئیے تاکہ ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھیں اور آپ سب ان حوالہ جات کو نوٹ کر سکیں تاکہ آپ سیکھ کر دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچا سکیں۔ میں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت آپ سب کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اب یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ تو میرے عزیزو، جب مسیح یسوع نے اپنی منسٹری شروع کی، اس کی منسٹری کا آغاز ابن خدا بھی تھا اور ہے، اور مسیح یسوع نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا۔ تو یہ بگننگ ہے میرے عزیزو۔ تو the beginning of Christ and restore heaven and earth۔ ریسٹور کرنے کے لیے زمین اور آسمان کو مسیح یسوع کی منسٹری کا آغاز کیسے ہوا؟ میرے عزیزو، مرکز کی انجیل پہلا باب اور 9 سے 11 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ کب آغاز ہوا؟ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ تو میرے عزیزو، روح جب آتا ہے مسیح یسوع پر، جب وہ پانی سے نکلتے ہیں تو خدا کا روح ان پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسیح یسوع نے اس منسٹری کا آغاز کیا اس دنیا کو اور نیا بنانے کے لیے، اس دنیا کو نیا بنانے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، تیار ہو جائیں۔ How did God created the initial heaven and earth؟ انیشیل ہیون کو خدا نے کس طرح کریٹ کیا؟ سو میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں پیدائش پہلا باب اور پہلی 2 آیات پہ جانا پڑے گا۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے۔ تو کریشن میں کن 2 چیزوں کا نام آیا ہے میرے عزیزو؟ خدا کی روح اور پانی۔ جو میرے عزیزو، خدا کی روح اور پانی کا اہم رول ہے اس دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے۔ سو انیشیل ارتھ اور ہیون کس طرح وجود میں آئے؟ اس کے وسیلہ سے وجود میں آئے۔ پانی جو کہ شروع سے موجود تھا، کیونکہ روح پانی کی علامت ہے میرے عزیزو۔ پانی زندگی کی علامت ہے اور روح کو پانی کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، پانی اور روح جو ہے وہ دنیا کی ابتدا میں، دنیا کی بگننگ میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب مسیح یسوع اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پانی اور روح سے آغاز کرتے ہیں میرے عزیزو۔ جب وہ پانی سے نکلتے ہیں تو خدا کا روح کبوتر کی مانند ان پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر اسپرٹ جو ہے وہ پانی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب دنیا کرپٹ ہونا شروع ہو گئی، جب ابلیس نے اس دنیا کو کرپٹ کر دیا، تو خدا نے وہ طوفان بھیجا جو طوفان نوح کہلاتا ہے۔ تو جب طوفان نوح آیا تو خدا نے نوح کی فیملی کو، مقدس نوح کی فیملی کو بچا لیا، اور ہیومن ریس کا پھر سے آغاز ہو گیا میرے عزیزو۔ پیدائشی کی کتاب پیدائش 8 باب اور 6 سے 12 آیت آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا، تو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتری
اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئی زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا۔ تو میرے عزیزو، دوسری دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ اس کو بھیجا کوے کو، اور دوسری دفعہ کبوتری کو بھیجا گیا ہے۔ اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا۔ اب پھر سے کبوتری اڑائی جا رہی ہے، اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹ۔ اب میرے عزیزو، غور کیجئے کہ کبوتری کی چونچ میں کیا ہے۔ کبوتری کی چونچ میں ایک تازہ زیتون کا پتا ہے۔ تو میرے عزیزو، زیتون بائبل مقدس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل بائبل مقدس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو سارے حوالے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں مینشن ضرور کر دوں گا، آپ اپنی کتابوں میں اس کو لکھ لیجئے گا۔ مقدس سیموئل نے ساؤل کو تیل سے مسا کیا تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ کہلائے۔ پہلا سیموئیل 16 باب 13 آیت۔ اسی طرح پہلا سیموئیل 10 باب 1 آیت۔ دوسرا سیکنڈ کنگز چیپٹر نمبر 9 ورس 6 to 10۔ اس طرح اور بھی حوالہ جات ہیں جو کہ میں مینشن کر دوں گا۔ ہر ایک حوالے کو پڑھنا جو ہے وہ ابھی وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ڈو جو ہے، جو کبوتری آئی ہے، اس کی چونچ میں زیتون کا پتا ہے، اور زیتون کا تیل بائبل مقدس میں اہمیت رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے خدا کے کام کر سکیں، جو خدا نے مخصوص کیے ہیں ان کے لیے وہ کر سکیں۔ تو زیتون کا تیل، زیتون بائبل مقدس میں اہمیت رکھتا ہے۔ جب وہ طوفان آیا، جب وہ پانی آیا، تو پانی میں سے جب کشتی نکلتی ہے تو میرے عزیزو، مقدس نوح اس کبوتری کو بیچتے ہیں، وہ زیتون کا پتا لے آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب زیتون استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لوگ انوائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دنیا کرپٹ ہو گئی تو خدا نے طوفان بھیجا، پانی بھیجا، اور میرے عزیزو، پانی جو کہ زندگی کی علامت ہے، مقدس نوح جب وہاں سے نکلے، ان کی فیملی وہاں سے نکلی، تو میرے عزیزو پانی سے ان کا بپتسمہ ہو گیا۔ پانی میرے عزیزو، خدا کو بپتسمہ جو ہے وہ جسم کا صاف ہونا نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ خدا پر پورا توکل کرنا اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اب میرے عزیزو، ان باتوں کو جوڑیے کہ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ مسیح یسوع جب پانی سے نکلے تو خدا کا روح ان پر آ کے ٹھہر گیا۔ جب مقدس نوح پانی میں سے نکلے تو میرے عزیزو، جب کبوتری کو بھیجا گیا تو وہ زیتون کا پتا اپنی چونچ میں لے آئی۔ جب دنیا کی ابتدا ہو رہی تھی تو روح اور پانی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ روح اور پانی، جب مسیح یسوع پانی سے نکلتے ہیں تو میرے عزیزو، پانی اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا کا روح اور پانی کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی سگنیفیکینس ہے میرے عزیزو، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ روح اور پانی جو ہے وہ ہمیں نئی سرے سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور مسیح یسوع جو ہے وہ جب اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں تو پانی سے نکلتے ہیں، اور خدا کا روح ان پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو بات جاننے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کی سگنیفیکینس کیا بیان کرتی ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 18 سے 22 آیت پڑھیں تو یہ میں آپ سب کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، نا راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مر گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسیح یسوع جب مر گئے تو دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا؟ میرے عزیزو، ہم جو ٹرینٹی کو ماننے والے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جب مسیح یسوع مر گئے تو خدا باپ اور بیٹا وہاں پر موجود تھے جو دنیا کا نظام چلا رہے تھے۔ تو بھی بائبل کہتی ہے کہ مسیح یسوع جسم کے اعتبار سے صرف مرے تھے، روح کے اعتبار سے زندہ تھے۔ تو میرے عزیزو، ان کی روح جو ہے وہ کہاں چلی گئی؟ وہ اگلی آیت میں لکھا ہے۔ اگر ہم 19ویں آیت پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے
इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की और उन कैदी रूहों जो आलम रवा में थी वो कैदी रूहों को लेकर मसीह यसू आसमान पर चले गए, जो कि हकीकी पाक मकान कहलाता है। आगे 20वीं आयत में लिखा है, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशब्बा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, पानी का मुशब्बा भी यानी बपतिस्मा, मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस नूह की बात हो रही है और पानी की बात हो रही है और उन फैमिली को बचाए जाने की बात हो रही है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आयत कह रही है पानी का मुशब्बा भी यानी बपतिस्मा। तो मुकद्दस नूह की जब बात हो रही है तो मेरे अज़ीज़ों उनका बपतिस्मा हो गया, और वो बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। मसीह यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उनका जी उठना ही हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है, और उनका वादा है कि जब मैं अपनी आमद सानी दूसरी आमद में आऊंगा तो कब्रों से निकलकर हम उसका इस्तकबाल करेंगे। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं। अब जैसा मैंने बयान किया पहले कि बपतिस्मे से मुराद जिस्म की गंदगी, जिस्म की निजासत दूर करना नहीं है, बल्कि खालिस तन से खुदा का तालिब होना मुराद है, खुदा के ताबिया होना मुराद है, खुदा के अहकामात पर अमल करना मुराद है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हमारे पुराने गुनाह माफ किए जाते हैं, और हमारे पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं और हम नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम नई जिंदगी की शुरुआत कर दें तो हमें फिर उन्हीं गुनाहों को जो है वो रिपीट नहीं करना, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदा के तालिब हो जाना है, खुदा के ताबिया हो जाना है और उसके अहकामात पर अमल करना है। 22वें आयत में लिखा है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दानी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया कर दी गई हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु वो हस्ती है जो हमारी खातिर कुर्बान हुए। मसीह यीशु वो हस्ती है जिनकी इबादत जो है वो पाक कलाम ही हमें बताता है कि वो तमजीद, इज्जत, सिताइश, प्रस्तिश के लायक खुदावंद है। और मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु जब पानी से निकलते हैं और खुदा का रूह पर आकर ठहर जाता है, उनकी मिनिस्ट्री का आगाज हो जाता है। इस तरह मुकद्दस नूह जब पानी में से निकले और वो फाख्ता जो है वो जैतून का पत्ता ले आई, तो मेरे अज़ीज़ों वहाँ पर वो नई जो है वो इंसानियत शुरू होती है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम दुनिया का आगाज देखते हैं तो पानी और रूह जो है वो सिग्निफाई करता है कि वो दुनिया की क्रिएशन में शामिल थे। इसी तरह एक और हवाला पढ़ना चाहूंगा ताकि आप इस मैसेज को जो है वो उत्तम तौर से सीख सकें। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 5 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब किया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, पानी और रूह की इतनी सिग्निफिकेंस है। जैसा मसीह यीशु पर खुदा का रूह आके ठहर गया, तो पानी और रूह से वो पैदा होना जरूर है। क्या आप पानी और रूह से पैदा हुए हैं? क्या आपकी नई पैदाइश हुई है? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, आज आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि आपको अपने पुराने गुनाहों को तर्क करना है और नई जिंदगी में दाखिल हो जाना है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप नए बन जाएंगे, खुदा के ताबिया हो जाएंगे, तो खुदा जो है वो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर लेगा। तो मसीह यीशु पर ईमान रखें और बपतिस्मा जो है वो अपनी जिंदगी में इस कदर जरूरी है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे रूह और पानी से बपतिस्मा, रूह और पानी से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो पाएगा। खुदा मुझे और आपको इस पाक कलाम की कसरत से बरकत बख्शे और